بسم الله الرحمن الرحيم ثم كست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد كسبة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس ثم کے متعلق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر مطلب وہ نتیجہ نہیں نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ ثم استبعاد کے لیے عربوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ چیز جس سے بعد اور دوری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب مردہ کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کی قدرت پہ ایمان آتا اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق جڑ جاتا، ثم لیکن وہ بات نہیں ہوئی۔ قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس واقعے کے بعد۔ قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، اور یہ جو من بعد ذالک کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد، یہ مزید تاکید کلام پیدا کرنے کے لیے، مزید زور دینے کے لیے، ورنہ اتنا بھی ٹھیک ہے کہ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ، اور وہ ایسے سخت ہو گئے جیسے پتھر۔ لیکن من بعد ذالک کے جو الفاظ ارشاد فرمائے ہیں وہ مزید وضاحت کرنے کے لیے کہ اس جیسے بڑے واقعے کے بعد بھی کہ تم نے دیکھا ایک مردہ زندہ ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا، اس کے بعد بھی تمہیں اللہ کے ساتھ تعلق نہ تمہارا جڑا اور تمہارے دل ہو گئے سخت کالحجارہ، جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں، حجر کی جمع، کالحجارہ جیسے کہ پتھر ہوتے ہیں، حجر، او اشد قسوہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ سخت۔ او کے کیا معنی ہیں؟ او کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شک کے لیے عربوں میں کبھی استعمال ہوتا ہے کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر کی طرح، یا شاید اس سے زیادہ، لیکن یہ او شاید کے معنی میں یہاں آ نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز جانچنا مشکل نہیں، اس لیے او جو ہے شک کے معنی میں یہاں آیا نہیں۔ شک کے معنی میں نہیں آیا تو پھر یا تو آیا ہے اس سے کہ بلکہ، دیکھتے ہیں، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے۔ اچھا اچھا جی ٹھیک ہے، تو ایک تو اس کا ترجمہ یہ کیا گیا او کا بلکہ کہ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو شک تو نہ رہا، پتھر سے مزید آگے چلے گئے، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا ہے کہ دل کی دو قسمیں مفسرین کہتے ہیں ہوئیں، کہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے جیسے لوہا سمجھ لیں، پتھر سے زیادہ شدید سمجھ لیں، پتھروں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، ایک عام پتھر ہوتا ہے، ایک اس سے بھی زیادہ سخت پتھر ہوتا ہے، تو دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے۔ او اشد قسوہ، یا یہ کہ ہاں ترجمہ یہ کر رہے تھے کہ دل کی دو قسمیں ہو گئیں، کہ ارشاد فرمایا فہی کالحجارۃ، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، او اشد قسوہ، اور کچھ اس سے بھی زیادہ سخت دل اور ہو گئے۔ کوئی اور جماعت تھی، کچھ کے دل پتھر جیسے ہو گئے اور کچھ کے دل اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، تو جماعتیں دو ہو گئیں۔ اور ایک ترجمہ یہ کیا تھا کہ تمہارے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے، یا پھر تمہارے ہی دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کہو، تو جماعت ایک ہی رہی لیکن دل کی دو کیفیتیں ہو گئیں۔
اور پہلی صورت جو بیان کی ہے اس میں جماعتیں دو ہو گئیں کہ ایک جماعت کے دل پتھر جیسے سخت ہو گئے اور ایک ان سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ او کا ترجمہ یہاں پہ کیا گیا ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا یا ہو جانا چاہیے کہ ایک ایک لفظ پہ جو اتنی باتیں ہوتی ہیں، تو یہ ترجمہ قرآن پاک کا یہ کوئی کھیل تماشے کی باتیں نہیں. یہ جو لوگ کرنے بیٹھ جاتے ہیں نا جی صرف لغت کی بنیاد پہ، نتیجہ یہ کہ اس سے گمراہی پھر پھیلتی ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں، اب پتھروں کی بات ہو رہی ہے. بعض کہتے ہیں یہ دلوں کی بات ہو رہی ہے کہ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ دل ایسے ہیں لیکن یہ بہت دور کی بات ہے، ربط کلام پیدا نہیں ہوتا، بات جڑتی نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور کچھ پتھر ایسے ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس میں سے پانی نکلتا ہے. ہاں ایک بات رہ گئی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ، جب وہ پھٹتے ہیں، شک ہوتے ہیں، مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تو اس سے دریا بہتے ہیں. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے دریا نکلتے ہوئے تم دیکھو گے. اور یہ اصل میں ایسے دل جن سے ہدایت ملتی ہے اور بہت بڑے درجے کے دل ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے ایسے خاص بندے کہ ایک ایک آدمی سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملتی. کہ اتنے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ سمندر کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور جو جتنا تیرتا ہے نا بس اتنے ہی کی خبر لاتا ہے کہ یہ سمندر اتنا ہے. اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ سمندر کو پوری طرح دیکھ لے کہ یہ کتنا ہے. ایسے آل راؤنڈرز ہوتے ہیں بہت سے لوگ. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ ایسے ہی آدمی تھے. حدیث میں ان کی چیزیں پڑھو تو لگتا ہے اس آدمی نے حدیث کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا. تفسیر میں دیکھو تو وہاں ان کا یہی حال ہے، تصوف میں دیکھو تو وہاں ان کا حال یہی، ترجمے میں دیکھو، اصول میں دیکھو، تاریخ میں دیکھیے. کوئی فن ایسا نہیں ہے، علم ایسا نہیں. اس پہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نہ کچھ لکھا نہ، اور ہر چیز میں کمال کی چیزیں لکھی ہیں، ہر بات. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی حال ایسے ہی تھا. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے شیخ کو دیکھا اور ہمارا خیال ہے علم ہاتھ باندھ کے ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے. علوم وہ جب چاہتے تھے جس علم کو چاہتے تھے لے لیتے تھے. تاریخ پہ لکھتے ہیں تو تاریخ ان کے ٹاپ تھی، اور حدیث پہ لکھتے ہیں وہ بھی، اصول حدیث پہ وہ بھی، اور تفسیر، اصول تفسیر، جو علم دیکھ لیں. شیخ جب بات کرتے ہیں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تو یوں پتہ چلتا ہے جیسے اس آدمی نے ساری زندگی اسی فیلڈ میں گزاری. بڑے لوگ ہیں، اللہ نے اس لیے انہیں اتنا علم دیا ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو. یہ ہے وہ چیز کہ ارشاد فرمایا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ لما یتفجر منہ الانہار، کہ اس سے کیا ہوتا ہے دریا بہتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں لما يشقق، کہ جب وہ پھٹتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو ان میں سے پانی نکلتا ہے. وہ پانی نکلتا ہے اپنے محلے کو سیراب کر لے، وہ پانی نکلتا ہے اپنے شہر کو سیراب کر لے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور اس میں سے کچھ ایسے ہیں لما يَهْبِطُ، کہ جب وہ پھٹتے ہیں من خشیت اللہ، وہ گرتے ہیں. یہبط حبوط کے معنی میں اوپر سے نیچے گرتے ہیں. من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے. پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں. اس پہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تیسرے درجے کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تو سنبھالے رکھتے ہیں. ایمان ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور دوسرے کو نفع نہ بھی ہو تو اپنے اندر تو نفع ہوتا ہی ہے. اور یہ بھی بہت بڑی چیز ہے، اگر ایمان پہ موت آ جائے تو اس سے بڑی اور اس سے اچھی بات اور کیا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی یہی حال تھا. مسروق رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی تھے، وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا، اور ان میں سے ایسے بھی لوگ دیکھے جو سمندر تھے، اگر پوری مخلوق وہاں پانی پینے کے لیے آ جاتی تو سب سیراب ہو جاتے. اور انہوں نے کہا پھر کچھ ایسے بھی دیکھے جو ایسے ہی تھے جو اپنے شہر کو سنبھال سکتے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو دوسروں سے جا کے فتویٰ پوچھتے تھے، بس اپنی ذات میں ٹھیک تھے. ان سے پوچھا گیا کہ کن کن کو آپ نے دیکھا، تو انہوں نے کہا 6 صحابہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا، سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان میں جمع ہو گیا.
اور پھر انہوں نے نام لیے، انہوں نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اور ابو الدرداء کو، اور معاذ ابن جبل کو، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا سب کا علم ان میں جمع ہو گیا. اور پھر کہنے لگے نہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی جگہ، کہ ہاں یہ ان 6 میں جمع ہو گیا. اور پھر فرمانے لگے کہ ان سب کا علم بھی 2 میں جمع ہو گیا تھا. تو پوچھا گیا کون؟ تو ان کا حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں اتنا علم تھا کہ اگر پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی تو اٹھا سکتی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایک تابعی ہیں، ان کی روایت کی، وہ کہتے ہیں اتنا علم تھا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس میں فتویٰ نہ دے سکتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرفات میں تقریر کی حج کے موقع پہ، اور ان کے شاگرد کہتے تھے کہ خدا کی قسم یہ تقریر اگر عیسائی روم کے سن لیتے تو ایمان لے آتے، اتنی زبردست چیزیں انہوں نے بیان کی. تو حال ہے ایسے ہی. اللہ نے فرمایا ہے پتھروں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پتھر. اس پہ بحث کی گئی ہے کہ جو پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے. ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے، بند کرتے ہیں دروازہ، ایک جماعت تو اس طرف گئی ہے کہ پتھروں میں جو ویسے ہی اللہ کی بات کا ماننا پایا جاتا ہے، جو تسلیم کرنا پایا جاتا ہے، بس اس سے مراد وہی ہے کہ پتھر بنائے ایسے گئے، پہاڑ ایسے ہی بنائے گئے ہیں کہ انسان کو ان پہ غلبہ حاصل ہے، انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور زیادہ واضح رائے، اچھی رائے ان محققین کی ہے جو کہتے ہیں کہ پتھروں میں باقاعدہ حس، ارادہ، جان، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بہت سے دلائل انہوں نے دیے. وہ کہتے ہیں اگر پتھروں میں زندگی نہ ہو جو ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، تو تم دیکھتے اللہ کے خوف سے، اس کے جلال سے، اس کے روب اور ہیبت سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں حس ہے، زندگی ہے. اور پھر قرآن نے بھی ایک اور جگہ کہا، اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور اس کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح حمد ملا کر اس میں نہ کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے، تمہیں اتنا شعور نہیں. قرآن میں ایک تیسری جگہ بھی آیا ہے کہ ایک دیوار جو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے بنائی تھی، اللہ نے فرمایا کہ یرید ان ینقض، وہ دیوار چاہتی تھی کہ گر پڑے، فاقامہ، انہوں نے اسے کھڑا کر دیا. تو بعض کہتے ہیں وہاں بھی یہی مراد ہے، وہ جو پہلا طبقہ ہے نا، وہ کہتے ہیں دیوار چاہتی تھی کہ گر پڑے، مطلب یہ کہ دیوار گرنے والی ہو گئی تھی. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس کا ارادہ اس میں شامل تھا کہ وہ گرے، لیکن ان حضرات نے اسے کھڑا کر دیا. تو بہرحال زیادہ واضح چیز اور رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پتھروں میں بھی حس ہوتی ہے، پہچانتے ہیں ان چیزوں کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کے ہر اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری نبوت ملنے سے بھی پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. مسلم کی روایت میں آتا ہے. تو پتھروں میں احساس، شعور، یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گرتے ہیں. سارے پتھر اس وجہ سے نہیں گرتے، اور بڑے اسباب، وسائل، وجوہ اس کی ہیں، مگر فرمایا کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالی ہرگز غافل نہیں ہے ان چیزوں سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے، یعنی جو کچھ اچھائی اور برائی کرتے ہو سب اللہ کے علم میں.